خواب نبوت کا حصہ ہے، لیکن ہمارا دین ادھورا ہے کہ مکمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دین میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ خواب سے اضافہ کر سکتے ہیں، نہ قصے سے اضافہ کر سکتے ہیں، نہ تجربے سے اضافہ کر سکتے ہیں، نہ فلسفہ سے اضافہ کر سکتے ہیں، نہ عقلی پہلوانی سے اضافہ کر سکتے ہیں، نہ سائنس سے اضافہ کر سکتے ہیں۔ دین میں اب اضافے کے دروازے بند ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے خواب دیکھیں، اگر اس میں کسی کے لیے خوشخبری ہے تو اس سے بندہ خوش ہو، اگر کسی ڈرانے والی کوئی چیز ہے اور اس سے بچنا چاہیے، شریعت میں روکا گیا تو اس سے بچے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، اس سے علاوہ نہیں ہیں۔ مبشرات اس لیے کہا گیا، عام طور پہ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کی وفات ہو گئی، کچھ لوگوں نے خواب دیکھا اس کے تعلق سے کہ آدمی بہت خوش ہے، باغات میں ہے، نہروں پہ ہے، مزے اڑا رہا ہے، تو کہیں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ان کے گھر والوں کو، ان کے بعد میں رہنے والوں کو دی گئی ہے، بس۔ لیکن وہ پکا نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا ہے، کیونکہ کس کو پتہ؟ خواب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا ثلاثہ، خواب تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو رؤیا ہوتا ہے من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو آدمی ما یحدث بہ المرء نفسہ، آدمی جو اپنے آپ میں سوچتا رہتا ہے، بات کرتا رہتا ہے، وہی رات میں خواب میں آ جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کسی خواب کے بارے میں آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ شیطان کی طرف سے ہے، کہ آپ کے سوچنے کی وجہ سے ہے؟ آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے آپ کبھی پکا نہیں کر سکتے۔ پھر خواب میں تعبیر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ خواب جیسا کا تیسا، جو دیکھا وہی پرفیکٹ ہے۔ ایک یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کی ضرورت ہے، اس کا معنی بتانے کی ضرورت ہے۔ کبھی خواب کچھ ہوتا ہے، معنی کچھ ہوتا ہے، تو پھر معنی میں بھی کتنی صحیح تعبیر کی گئی، کتنی غلط تعبیر کی گئی، تعبیر کرنے والا کیسا تھا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا بڑا عالم خواب کی تعبیر میں غلطی کر سکتا ہے تو دوسرے لوگ غلطی کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عام طور پہ آپ فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور فجر کے بعد لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو لوگ اپنے خواب ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے ایک خواب سنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے اس کی تعبیر کرنے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تعبیر کرو۔ انہوں نے تعبیر کی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی اور کیا صحیح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخطأت بعضا واصبت بعضا، کچھ تم سے غلطی ہو گئی ہے اور کچھ تم نے ٹھیک تعبیر کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی بتائیے غلطی کہاں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقسم، قسم نہ کھاؤ۔ آپ نے نہیں بتایا تمہاری غلطی کہاں ہوئی ہے، آپ نے قسم کھانے سے روک دیا کہ قسم مت کھاؤ۔ تو غلطی ہوئی ان سے، اللہ کے نبی نے جب کہا غلطی ہوئی تو ہوئی غلطی۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس امت میں سب سے بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑے عالم تھے، جب تعبیر میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو دوسرے کی تعبیر غلطی سے پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم کہیں گے کہ نہیں یہ جو تعبیر کی گئی بالکل صحیح ہے؟ اس لیے دین میں خواب سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، خواب سے دین کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے خوابوں کو مبشرات کے طور پر ہی رکھیں گے، جیسا اس کا مقام ہے وہ مقام دیا جائے گا، مقام ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن اس مقام سے بڑھایا بھی